نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یہ چیپٹر شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، وہ یہ کہ میں نے الحمدللہ کئی بار نماز نبوی پڑھائی ہے اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اور جب پہلی بار پڑھائی تھی تو اس کے لیسنز اپنے عمرے کے سفر میں تیار کیے تھے۔ الحمدللہ کتاب میری وہی ہے، اور میں نے اس کتاب میں ان دنوں کی تاریخ اور جگہ کو بھی لکھا۔ تو آج جو چیپٹر ہمیں پڑھنا ہے اس پر تاریخ 16 جون 2009 کی ہے، اور دن منگل کا تھا اور جگہ مدینہ تھی، یعنی مسجد نبوی۔ آج الحمدللہ دوبارہ اسی چیپٹر کو پڑھا رہی ہوں، اور آج تاریخ بالکل وہی ہے، 16 جون۔ الحمدللہ یہ ایک خوبصورت اتفاق ہے میرے لیے، اور میں بہت خوش ہو رہی تھی اس کو پڑھ کر، تو سوچا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ ہمارے آثار محفوظ اور قبول کرے، اور مرتے دم تک ہمیں اپنے دین سے جوڑے رکھے، اور ہمارا حسن خاتمہ ہو، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ احکام الجنائز کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں جو پہلا موضوع ہے وہ بیمار پرسی کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، جب ملے تو اسے سلام کہے یا اس کے سلام کا جواب دے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے، جب دعوت دے تو اسے قبول کرے، اور اگر وہ چھینک پر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کسی سے مل رہے ہیں تو آپ کو سلام کہنا ہے، یا آپ کو کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب دینا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا ہے، یعنی اس کی جو ہے وہ بیمار پرسی کرنی ہے، اس سے اس کے حال احوال پوچھنے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس کا پھر جنازہ پڑھے، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور اگر کوئی دعوت دے تو اسے قبول کرے، یعنی اگر آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے تو آپ کو اس کے انویٹیشن کو قبول کرتے ہوئے اس کی دعوت کو اٹینڈ کرنا ہے، اور اگر آپ دعوت اٹینڈ نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ ایکسکیوز بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی چھینک پر الحمدللہ کہے گا تو آپ کو جواب دینا ہے یرحمک اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کے دن کے اول حصے میں یعنی دوپہر سے پہلے عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو مسلمان دن کے آخری حصے میں یعنی دوپہر کے بعد عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، نیز اس کے لیے جنت میں باغ ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں عیادت کرنے کا کتنا اجر ہے۔ اگر آپ دوپہر سے پہلے کسی کی عیادت کرتے ہیں تو شام تک 70,000 فرشتے، آپ دیکھیے کہ فرشتوں کی تعداد بھی بتائی گئی ہے، 70,000 فرشتے آپ کے لیے شام تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے دن کے آخری حصے میں یہ کام کیا ہے، یعنی دوپہر کے بعد یہ کام کیا ہے، تو پھر 70,000 فرشتے آپ کے لیے صبح تک رحمت اور مغفرت کی دعا
کرتے رہیں گے. اور پھر یہ ہے کہ جنت میں اس کے لیے ایک باغ بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے میوے چنتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے تو نیک عمل کو باغ میں پھل چننے سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اگر آپ کسی بھی مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو جب تک آپ واپس لوٹتے ہیں جنت کے پھل چن رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے بیماری میں مبتلا کرتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے؟ اگر ہم ذرا غور کریں تو ان تکلیفوں سے ہمیں سوچ میں وسعت نصیب ہوتی ہے، صبر سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہمارا دماغ کھلتا ہے اور ہمارے اندر پختگی آتی ہے. بس یہی کہ عبرت کی نظر ہونی چاہیے. اس حدیث میں بہت ہی پیاری بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے بیماری میں مبتلا کرتا ہے، اس کو اسٹرانگ بناتا ہے. ہم تو کسی سے محبت کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس کو پرآسائش زندگی دیں، اس کی زندگی میں کوئی تکلیف ہی نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی ہی انوکھی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مضبوط کرتی ہے اور وہ ہمیں اس طرح سے مضبوط کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سوچ میں وسعت دیتا ہے، صبر کرنا سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، میچیور بناتا ہے. اگلی حدیث دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی رنج، دکھ، فکر اور غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی لگتا ہے تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے جو بھی ٹینشن زندگی میں آتا ہے وہ ٹینشن گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص محبت ہے کیونکہ دیکھیں ہم غلطیوں کے پتلے ہیں. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم. چھوٹے بڑے جانے کتنے نامہ اعمال میں ہم نے اپنے گناہ لکھوا رکھے ہیں. تو یہ جو تکلیفیں میں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور جو سب سے کم تکلیف یعنی کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں. مزید فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح سے مٹاتا ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں. یعنی پتھ جھڑ میں جس طرح سے درخت کے پتے جھڑتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو. یعنی اگر بخار کسی کو ہو جائے تو اس بخار کو برا نہ کہو کیونکہ بخار آدمی کے گناہ اس طرح سے دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے سے میل کو دور کرتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بخار آتا ہی نہیں ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ صحت کے اعتبار سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، لیکن بخار ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے گناہوں کا صاف ہونا بہت تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے اگزامپل بھی دی گئی ہے کہ بخار آدمی کے گناہ کو اس طرح سے دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے سے میل کو دور کرتی ہے. بہت سپیڈ سے گناہ جو ہیں وہ دھل رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اگر بخار آ جائے تو کبھی اس کو برا بھلا نہ کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ مسافر اور مریض کو ان کے اعمال کے برابر اجر دیتا ہے جو وہ گھر میں اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ استقامت کا اجر ہے الحمدللہ. یعنی آپ ڈیلی بیسس پر جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے حضور اتنے زیادہ مقبول ہوتے ہیں. یعنی جو بھی عمل آپ استقامت کے ساتھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر آپ کبھی سفر کرتے ہیں اور اس سفر کی وجہ سے آپ کا وہ عمل نہیں ہو پاتا، یا اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے آپ کا وہ عمل نہیں ہو پاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹلی سیم عمل آپ کے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کی پریزنٹ لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ استقامت کا اجر ہے الحمدللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں میں آزماتا ہوں پھر اگر وہ صبر کرے اور اسے بینائی سے محروم کرتا ہوں، یعنی وہ آنکھیں جو ہیں وہ بینائی سے محروم ہو جاتی ہیں، پھر اگر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. دو پیاری چیزیں، یہاں پر آنکھوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دیکھنے والوں میں شامل تھا لیکن اس پر آزمائش ایسی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو لے لیا. اور اگر وہ صبر کرے
اس آزمائش پر یعنی وہ صبر کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بدلے میں جنت دیں گے۔ بہت بڑی آزمائش ہے یہ، آنکھوں سے آزمایا جانا، اور اس پر اگر کسی کا صبر ہے تو بس پھر اس کو جنت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی عورت آئی اور عرض کی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا ستر کھل جاتا ہے، یعنی میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے۔ ایکچولی اس نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ میری صحت کے لیے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس بیماری پر صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو دعا کیے دیتا ہوں کہ اللہ تجھے صحت سے نوازے۔ وہ کہنے لگی کہ میں صبر کروں گی، کیونکہ اس کو جنت چاہیے تھی، اس لیے اس نے کہا کہ میں اس بیماری پر صبر کروں گی۔ پھر کہنے لگی کہ میرا ستر کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ نہ کھلے، یعنی یہ ستر نہ کھلے تاکہ میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بیماری کتنی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تکلیف والی ہے، اور اس عورت کا اس بیماری میں یہ معاملہ تھا کہ جیسے ہی اس کو یہ دورہ پڑتا تھا وہ بے پردہ ہو جاتی تھی۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی ایسے پیشنٹ کو کہ جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس کو یہ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے جھٹکے کھا کے گر رہا ہوتا ہے اور الٹ پلٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بہت تکلیف دہ بیماری ہے، دوسرا یہ کہ انسان کو ہوش نہیں رہتا۔ تو اس صورتحال میں پھر اس تکلیف سے بھی گزرنا اور پھر عورت کا بے پردہ ہو جانا، تو اس کے لیے دوہری تکلیف تھی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس بیماری پر صبر کروں گی کیونکہ مجھے جنت چاہیے، لیکن بس میرا یہ معاملہ آپ اللہ تعالیٰ سے ٹھیک کروا دیں کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا کی تھی۔ اچھا، عیادت کرنے جاتے ہیں تو کچھ دعائیں ہیں جو ہمیں سنت سے سکھائی گئی ہیں۔ جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ان دعاؤں کو ان کے حق میں کریں۔ پہلی دعا جو آپ کی کتاب میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اس کی موت کا وقت ہی آ چکا ہو۔ وہ دعا یہ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں بزرگ و برتر اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا سے نوازے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ بہت ہی بہترین دعا ہے، آپ اپنے لیے بھی اس دعا کو کر سکتے ہیں۔ اس میں بس یہ ہوگا کہ 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے، لیکن اس میں صیغہ تھوڑا سا بدلیں گے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، یعنی اگر آپ اپنے لیے دعا کریں گے تو ان یشفینی، اور اگر کسی اور کے حق میں یہ دعا کریں گے تو ان یشفیک۔ ٹھیک ہے، اگر موت کا وقت نہیں آیا اور کوئی اور بیماری ہے تو لازماً شفا ملے گی انشاءاللہ۔ دوسری دعا آپ کی کتاب میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے یہ کلمات کہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یعنی غم نہیں کرو، اگر اللہ نے چاہا تو یہ پاک کرنے والی ہے، یعنی یہی بیماری تجھے گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بہت مختصر دعا ہے، آپ سب اس کو یاد کر لیں، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو یہ یاد بھی ہوگی کہ جب بھی کسی بیمار کے پاس جائیں تو یہ دعا اس کو دیں، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ ایک اور دعا جو آپ کی کتاب میں ملتی ہے، سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، یعنی مریض کے جسم پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے انسانوں کے رب بیماری کو دور کر اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی شفا دینے والے ہیں، اور آپ کی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، آپ ایسی شفا دے دیں جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، تو وہ یہ کہے،
انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر اور نعم البدل عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے اچھی چیز عنایت فرما دیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی تھی جب ان کے ہسبینڈ ابو سلمہ فوت ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ میسج پہنچایا تھا کہ آپ یہ دعا پڑھیں, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے, یعنی اس سے بہتر شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے. لیکن خیر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں کے بعد جب ان کی عدت ختم ہو گئی تو پرپوزل بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی. تو بہت بہترین نعم و بدل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. اب اگر کسی کی اولاد اللہ تعالیٰ اس سے لے لے یا والدین لے لے یا کوئی بھی پیاری چیز اللہ تعالیٰ اس سے لے لے تو اسے اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا کرے اور بہترین نعم و بدل بھی عطا کرے. اور جب آپ یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے اچھی چیز عنایت فرما دیتا ہے. دیکھیں والدین اگر کسی کے چلے جاتے ہیں تو والدین جیسا تو کوئی نہیں ہوتا, لیکن پھر ان کے جیسا کوئی نہ کوئی, یعنی ان سے ملتا جلتا کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں ضرور اللہ تعالیٰ شامل کر دیتے ہیں, جن سے ہمیں رہنمائی مل رہی ہوتی ہے, محبت مل رہی ہوتی ہے, شفقت مل رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے اولاد کا جانا, اسی طرح سے کوئی اور بھی پیاری چیز کا جانا, جو بھی چیز ہمیں تکلیف دیتی ہے, اگر ہم اس تکلیف کے موقع پر یہ والی دعا پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے اچھی چیز عطا کرے گا. پھر اگلی دعا جو ہے وہ معوذات کا دم ہے. سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات یعنی قرآن کی آخری 3 سورتوں سے دم کرتے اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے. جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معوذات پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی حالت میں دم کرتی تھیں اور حصول برکت کے لیے آپ کے ہاتھوں میں پھونک کر ان کو آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. قرآن کی آخری 3 صورتیں یعنی سورہ الناس, سورہ الفلق اور پھر اسی طرح سے سورہ الاخلاص, یہ 3 صورتیں پڑھ کر جو ہے وہ دم کرنا چاہیے اور یہ بہترین تعویذ ہے. اگلی دعا جو آپ کی کتاب میں ہے سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم کے درد کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو, پھر بسم اللہ کہو اور 7 دفعہ یہ کلمات پڑھو, اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر, میں اللہ کے ساتھ اور اس کی قدرت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں یعنی محسوس کرتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا, میں خود بھی کئی بار اس دعا کو پڑھتی ہوں الحمدللہ, اور واقعی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا درد جو ہے وہ کم ہو گیا یا پھر ختم ہو گیا الحمدللہ. اچھا, ویسے میں اس دعا کو جو ہے وہ پین کلر بھی کہتی ہوں الحمدللہ, کیونکہ جب آپ پورے ایمان کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے ہیں کہ اس دعا سے آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا تو واقعی ایسا ہوتا ہے. ایمان کی بات ہے, ٹھیک ہے, یقین کی بات ہے. جتنا آپ کو یقین ہوگا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, میں تم دونوں کو اللہ کے تمام کامل کلمات کے ساتھ پناہ میں دیتا ہوں, یعنی اس کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور زہریلے جانور کی برائی سے اور ہر نظر بد سے. پھر فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے لیے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے, یعنی ان کو دم کیا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے تو اس دعا میں
چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو دم کیا کرتے تھے، اس لیے تثنیہ کا صیغہ ہے اعیذکما، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کسی ایک پر دم کر رہے ہیں، یعنی اپنے کسی ایک بچے پر دم کر رہے ہیں، تو پھر آپ واحد کا صیغہ استعمال کریں گے، اور وہ اس طرح سے ہے اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور بخاری ہی میں اس دعا کی یہ الفاظ بھی آتے ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے خود پر دم کرنا ہو یا کسی دوسرے پر دم کرنا ہو، یعنی آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں. وہ الفاظ یہ ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ٹھیک ہے. پھر ایک دعا جس میں جبرائیل امین کا دم ملتا ہے. جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے تو دم کرنے آئے تھے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، یعنی یہ دعا پڑھی اور آپ پر دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد. اچھا، ایک اور جو ورژن ہے اس میں یہ حصہ من شر کل نفس او عین حاسد، یعنی عین کا لفظ آتا ہے، تو دونوں ہی آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلا ورژن کیا ہے؟ من شر کل نفس او عین حاسد، جو آپ کی کتاب میں ہے، اور ایک اور ورژن من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی آپ نے سارے اسباب تو اختیار کرنے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب کیے ہیں. دوا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اگر کوئی ٹیسٹ کروانا ہے وہ بھی آپ کروائیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی کرنی ہیں. اس میں جو ایک بیسٹ آڈیو آتی ہے رقیہ شریعہ کی، اگر وہ آپ ڈیلی بیسس پر سن لیا کریں اور ان دعاؤں کو دہرا لیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت بہترین سیفٹی ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزوں سے آپ سیکیور ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جب آپ مدرسے آتے ہیں تو صبح سویرے جب آپ کی کلاس کو شروع ہونے میں بھی ٹائم ہوتا ہے تو یہ آڈیو جو ہے وہ 13 منٹ کی ہے آئی تھنک. اگر وہ صبح پلے کر دی جائے تو تمام اسٹوڈنٹس اس کو سن لیں، یا پھر بریک ٹائم میں اس کو آپ پلے کر دیا کریں تو اسٹوڈنٹس اس کو سن لیں. تو یہ دعائیں جو ہیں وہ سن کر جب آپ دہراتے ہیں تو ایک تو یاد ہو جاتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس نیت سے اس کو سنتے ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے اور بہت ساری چیزوں سے آپ کو محفوظ رکھے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہے یا نظر بد ہے، تو اس طرح کرنا جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر یہ کہ آپ خود دم کریں اپنے اوپر، ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی کو دم کرنا نہیں آتا اور اگر آپ کو دم کرنا آتا ہے تو آپ اس کو دم کرنا سکھا دیں. ٹل دین آپ کسی اور پر دم کر سکتے ہیں جس کو نہیں آتا کرنے، لیکن یہ ہے کہ کوشش انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ اپنے آپ پر خود ہی دم کرے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت ساری دعائیں جو ہیں یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی سنت سے بے شمار دعائیں ملتی ہیں جو کافی ساری تھیں جن کو میں شامل نہیں کر سکی، لیکن یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کی کتابوں میں الحمدللہ اور بھی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں. اور اسی طرح سے جو صبح و شام کے اذکار ہوتے ہیں اس کتاب میں بھی الحمدللہ حفاظت کی دعائیں، اسی طرح سے شفا کی دعائیں جو ہیں بہت ساری ملتی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں، اور اگر یاد نہیں کر سکتے تو دیکھ کر ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، بیسٹ جو دم ہے وہ سورہ فاتحہ بھی ہے الحمدللہ، جس کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ کو کچھ یاد نہیں آ رہا تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی دم کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دفعہ اگر پوری یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو بھی مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی جو بہت پیاری دعا ہے اور مسلم میں آتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. بہت بہترین دعا ہے، بہت مختصر ہے، یاد کرنا بھی آسان ہے. اگر آپ اس کو یاد کر لیں اور روزانہ اس کو پڑھ لیا کریں
ایکچولی ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے بچھو کے کاٹنے سے بڑی تکلیف پہنچی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دعا تو شام کو کہہ لیتا تو وہ تجھے ضرر نہ دیتا، یعنی تکلیف نہ دیتا یا نقصان نہ دیتا. تو یہ بہت آسان دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ٹھیک ہے، اس دعا کو اگر آپ یاد کر لیں اور دن میں ایک بار آپ کو اس کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پھر 24 آورز تک جو ہے سیکیورٹی ہوتی ہے ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے.